اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك۔ ناظرین اکرام، سرزمین مقدس کربلائے معلیٰ ہے، وہ کربلائے معلیٰ کہ جو قبلہ عشق ہے، کہ جس نے عشق کا سفر طے کرنا ہوتا ہے، کہ جس نے عشق کو سمجھنا ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس منزل عشق پہ پہنچے۔ جو کربلا میں پہنچ آتا ہے اس کو سمجھ لگ جاتا ہے کہ اپنے ایک عظیم ہدف کے لیے کس طرح اپنا سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، کس طرح منزل عشق کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کربلا کی سرزمین ہے اور بین الحرمین کے اس خصوصی مناظر کے ساتھ کربلا ٹی وی اردو کے توسط سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایام فاطمیہ کی خصوصی ٹرانسمیشن لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان پروگرامز میں آپ کی خدمت میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کیا ہی بہترین کلمات کہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی مدح میں، اور پوری دنیا میں ان اشعار کو سنا گیا اور مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ میں انہی اشعار کے ساتھ اپنے اس پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اگر حضرت مریم کو ایک نسبت حاصل ہوئی تھی اور وہ اس قدر محترم ہو گئی تھیں، نصرانیوں میں، مسیحیوں میں، بلکہ پوری دنیا میں ان کا احترام کیا جاتا ہے فقط ایک نسبت کی وجہ سے، تو حضرت زہرا کے کیا کہنے کہ ان کو 3 نسبتیں حاصل ہوئی ہیں احترام کی۔ اگر ہم دیکھیں تو بیٹی کس کی ہیں؟ اس شخصیت کے لیے بیٹی بن کے، رحمت بن کے آئیں کہ جو خود رحمت للعالمین ہیں۔ کس کی بیوی ہیں، کس کی زوجہ ہیں؟ اس شخص کی زوجہ ہے کہ جو امیر المؤمنین ہیں، اس کے گھر کے لیے سیدۃ النساء العالمین زوجہ بن کے آئیں۔ اور ماں کن کی ہیں؟ ان کی ماں ہیں کہ جو خود جوانان جنت کے سردار ہیں۔ گویا کہ یوں کہنا چاہوں گا کہ جنت ہیں ان جوانوں کی کہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ کیا ہی کہنے علامہ اقبال کے اور ان کے ان اشعار کے کہ جنہوں نے کہہ دیا: بانوے آن تاجدار حل عطا، مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا۔ مولا کائنات کی اس دنیا میں بہترین ساتھی اور آخرت میں بہترین ساتھی جناب سیدہ فاطمہ تو زہرا ہی بنی، اور اگر علی نہ ہوتے تو جناب سیدہ کے لیے کوئی کف ہی نہ ہوتا۔ پھر علامہ فرماتے ہیں: مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن کارواں سالار عشق۔ وہی سرزمین عشق جس کو ہم کربلا کہتے ہیں، وہی وہ سرچشمہ عشق جو ذریح مطہر امام حسین علیہ السلام ہے۔ اگر ان کی مادر بنی تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا بنی۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی قصائد خود قرآن پڑھتا ہے۔ آیہ تطہیر کو اٹھا لیں تو اس میں بھی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ملتی ہیں۔ دیگر آیات کو اٹھا لیں، سورہ دہر و انسان کو اٹھا لیں تو وہاں پر بھی فضائل جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ملتے ہیں، اور جہاں جہاں پر بھی اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے اور ذی القربہ کے حق کا تذکرہ ہوتا ہے، وہاں پر کا پہلا مصداق جناب سیدہ فاطمہ الزہرا بنتی ہیں، اور تفسیر سورۃ الکوثر سیدہ فاطمہ الزہرا بنتی ہیں، اور تفسیر سورۃ القدر سیدہ فاطمہ الزہرا بنتی ہیں۔ کس قدر ہم قصیدے پڑھیں، جس قدر بھی قصیدے پڑھیں، جس قدر بھی فضائل پڑھیں، کم ہیں اس ہستی کے فضائل۔ یہ کافی ہے۔ فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ وہ ہستی کہ جس کے در پہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ آیہ تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے، گویا کہ لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ اس در کا خیال رکھنا، اس دروازے کا خیال رکھنا، اور اس گھر کا بھی خیال رکھنا کہ میرے بعد میری بیٹی امانت ہوگی، میرے بعد میری بیٹی کا حق ادا کرنا ہے۔ لیکن امت نے وہ ظلم و ستم کیے، بھول گئے، سب کچھ بھول کے فراموش کر دیا، اور نہ جانے کون سی ایسی مجبوریاں ان کے پاس آ گئیں کہ در جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کو جلا دیا گیا۔ یہ وہ در تھا کہ جہاں فرشتے بھی بغیر اجازت کے
نہیں آیا کرتے تھے۔ گھر کی بات ہو رہی ہے اور در کی بات ہو رہی ہے، ایک بہت ہی پیاری حدیث جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے اور ان کے اسم مبارک کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اسم کے لیے ایک مسمى ہوا کرتا ہے، ایک وجود ہوا کرتا ہے کہ جس پر یہ اسم منطبق ہوتا ہے۔ کتنا ہی پیارا وہ وجود ہوتا ہے کہ جو وجود بھی برکت کا باعث بنے اور جو اسم ہے وہ بھی برکت کا باعث بنے۔ روایت ہے عن سلیمان الجعفری قال سمعت ابو الحسن، میں حضرت ابو الحسن علیہ السلام کو سنا کہ یقول، وہ کہتے تھے کہ لا يدخل الفقر بیتا فیہ اسم محمد او احمد، کہ اس گھر میں فقر داخل نہیں ہو سکتا، اس گھر میں غربت نہیں آ سکتی، پریشانی نہیں آ سکتی کہ جس گھر میں بھی یہ نام ہوں گے۔ پہلا نام جو اس روایت میں بنا وہ حضرت محمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بنا، اور دوسرا نام بھی رسول خدا کا احمد بنا، اور تیسرا نام مولا کائنات مشکل کشا کا نام بنا علی، اور چوتھا نام امام حسن کا نام، پانچواں نام حسین علیہ السلام کا نام، چھٹا نام جعفر، ساتواں نام طالب، اور آٹھواں نام عبداللہ۔ یہ 8 نام ذکر کرنے کے بعد امام فرماتے ہیں کہ یہ 8 نام اگر مردوں کے ہوں گے تو اس گھر میں فقر داخل نہیں ہو سکتا، اور ایک نام کہ جو گویا کہ ان 8 ناموں کے مقابلے میں خواتین کے حصے میں آیا وہ ایک ہی نام تھا، فرمایا او فاطمہ من النساء، اور اگر خواتین میں کوئی نام ایسا نام ہے کہ جس کو اگر رکھا جائے، اگر بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دیا جائے تو اس گھر میں بھی فقر داخل نہیں ہو سکتا، فاقہ نہیں آ سکتا۔ وہ کیسے فاقہ آئے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے منسوب نام اس گھر میں خود برکت کا سبب بنتا ہے، کہ جس طرح وجود جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پوری دنیا کے لیے خیر و برکت کا سبب ہے، اس طرح ان کا نام اگر رکھا جائے، بچیوں کا نام رکھا جائے تو یہ نام بھی خیر و برکت کا سبب بنتا ہے۔ ہم کربلا کی سرزمین پر دعا گو ہیں ان کلمات کے ساتھ، اے خدایا تجھے جناب سیدہ کا واسطہ اور ان کے پاک و پاکیزہ نام فاطمہ کا واسطہ، جو بھی مشکلات میں گھرے ہوئے مومنین و مومنات ہیں ان کی مشکلیں حل ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیک یا فاطمۃ الزہرا۔